کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے یہ آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے حالات بدلنے والے ہیں، آپ کے اوپر جو بھی مشکل پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، اور پھر آپ کے انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں. یعنی کہ آپ ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہیں آپ ان سے نکلنے والے ہیں، آپ پریشانی سے نکلنے والے ہیں، آپ غموں سے نکلنے والے ہیں. آپ جس طرح سے آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے سر پر جو پرابلم آئی ہوئی ہے، ایک سر میں درد رہتا ہے، آپ فریش فیل نہیں کر رہے، وہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ دور ہونے والی ہیں. وہ نشانیاں کچھ ہوتی ہیں. دیکھیں زندگی میں اگر دیکھا جائے تو انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ فائنینشلی اگر بندہ ڈسٹرب ہو اس صورت میں ہے، یا پھر کوئی گھر کے مسائل جو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے، یا پھر کاروباری مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں. ہماری لائف جو دیکھا جائے تو ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، ہماری جو ڈیلی لائف روٹین کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور وہ ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہماری بھی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پرابلمز میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت دیکھ کر قدم قدم پر وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو، اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز بھی یعنی کہ ٹائم سے پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اپنے فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، لیکن پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے وہ، اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ نشانی بتاؤں گا، میں نے ایک نشانی، دیکھیں آئیڈیا لگاتے ہیں ہم لوگ ان سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے حالات بدلنے والا ہوتا ہے تو اس پر پریشانیاں آتی، آزمائش آتی ہے، اور ان آزمائش پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جو ابھی حالات ہیں اگر اس سے بھی خراب ہو جاتے میں کیا کرتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی کہ اللہ کا شکر جو ہے ہر حال میں کرنا ہے. آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار دنیا کا سب سے مظلوم اور دنیا کا سب سے بے بس انسان میں ہی ہوں جس پر سارے ظلم ہو رہے ہیں، تو پھر یقین مان لیجئے کہ آپ جب تک آپ کی عمر ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے، تو یہ پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. لیکن آپ نے جس وقت، جس دن، جس لمحے یہ سوچ لیا کہ یار یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، اس بات کو ذہن نشین کر لیا آپ نے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جانی ہے. جب اچھے حالات میرے تھے وہ نہیں رہے، تو یہ اگر ایسے معاملات چل رہے ہیں میرے ساتھ، برے حالات تو نہیں کہنے چاہیے، ایسے معاملات چل رہے ہیں جن میں حالات مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہو گئے، تو وہ حالات بھی نہیں رہیں گے جب اچھے حالات نہیں رہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، عروج و زوال زندگی میں بالکل ایک وہ حقیقت ہے، اس میں اس سے کوئی وہ نہیں کہہ سکتا، اس کے دو کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جب جسے چاہتا ہے عروج دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زوال دے دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی چینج نہیں ہوتی، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بچوں جو دیکھ رہے ہیں، مجھے اچھے سے اس بات کو جان لیجیے، آپ کے حالات بدلنے والے ہیں. صرف دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اس آزمائش سے بھی اللہ پاک نکالے گا آپ کو، یہ یقین کر لیجئے. بس میں نے جو طریقے بتائے ہوئے آپ کو، جس طریقے سے میں بتاتا ہوں، جو طریقے آپ کو سمجھاتا ہوں، اس طریقے سے آپ دعا مانگیے، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، روئیے، اللہ سے خوب دعا مانگیے.
جب اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ دیکھیں، اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار میں یہ پڑھ رہا ہوں اور اتنے سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اتنے سال سے میں ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوں، اتنے سال سے میں استغفار بھی کر رہا ہوں، لیکن میرے حالات چینج نہیں ہو رہے، تو یہ مایوسی ہو گئی۔ اور مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ مایوسی جس انسان کو آ جائے وہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ کی سوچ ایسی بن چکی ہے تو آپ اس سے باہر نکلیے، آپ نے یہ سوچ بالکل چینج کر دینی ہے، اپنا مائنڈ ہٹا دینا ہے اس طرف سے، یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ پھر دیکھیے کیسے حالات چینج ہوتے ہیں۔ اور حالات چینج کرنے کے لیے میں نے آپ کو جب کچھ وظائف بھی بتائے ہوئے، ان کا ڈیلی روٹین میں آپ یعنی کہ ان کو پڑھیں اور اس سے فائدہ آپ کو ملے گا۔ بہت جلد حالات چینج ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس سے پہلے والی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے بتایا کہ رزق کی یعنی کہ فراوانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، وہ میں نے آپ کو وظائف بتائے میں صورتیں بتائیں بھی، وہ پڑھیں ڈیلی روٹین میں۔ اور اس کے علاوہ اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کھل کر آئے، یعنی آپ کا رزق ایسا برسے آپ کے اوپر کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ میں پیسہ کہاں رکھوں، اب میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں کیسے سنبھالوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی کہ ایسے معاملات، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یار اتنا پیسہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پیسہ ہے اس کے پاس۔ حقیقت میں اللہ کی دین ہے یہ۔ آپ کو ایسا اگر بننا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ اسے کاؤنٹ نہ کر سکتے ہو، آپ کو خود نہ پتا ہو کہ میرا کہاں کہاں پیسہ لگا ہوا ہے، میرا کہاں کہاں کس بینک میں، کس جگہ پر، گھر میں، کہیں بھی اگر میرا پیسہ رکھا ہوا وہ کہاں پر ہے مجھے نہیں معلوم، تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس چیز کو اچھے سے سمجھنا ہے، اپنے بھائی کی بات ماننی ہے۔ آپ نے تہجد لازمی پڑھنا ہے، وظائف اپنی جگہ، فرائض نماز وہ لازمی پڑھیں جو فرض نماز ہے، اور جو ذکر و اذکار ہے وہ پڑھیں، آپ استغفار کریں، لیکن یار رات کا وہ پہر جس میں اللہ پاک پکار رہا ہوتا وہ مس مت کریں، وہ حالات چینج کر دے گا۔ وہ ٹائم جو ہے نا آپ کے حالات ایسے چینج کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو یقین مانیے، مجھ پر بھروسہ رکھیے، میں سچ بتا رہا ہوں، ایسے حالات چینج ہوں گے، آپ کو واقعی نہیں پتا ہوگا کہ میرا پیسہ کہاں کہاں اور کس کس جگہ پر ہے۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہے، آپ نے تہجد کی، جو اللہ پاک توفیق دے، آپ نوافل پڑھو تہجد کے وقت، لیکن اس کے لیے اب تھوڑی سی نیند لو، اور پھر آپ کھڑے ہو کر نیند میں سے اٹھ کر وضو کر کے آپ اللہ کے آگے جھک جاؤ، یار سجدے میں رو، گڑ گڑاؤ، نوافل ادا کرو، پھر سجدے میں رو رو کر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، رو رو کر۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود پکار رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، اچھے سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نے اگر یہ وہ وقت جو ہے جو تہجد کا ہوتا ہے، اور ہم نے اس وقت اٹھ گئے اور ہم نے نوافل بھی پڑھ لیے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، اب اس کے فائدے کب دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس کے فائدے بہت زیادہ ہو گیا، تقریباً سمجھ لیجیے 7 سے 8 دن بعد اس کے فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میرے پاس پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور میرے معاملات جتنے خراب تھے یہ صحیح کیسے ہو رہے ہیں۔ جب تہجد بندہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو زندگی میں ایسے معاملات اس کے سدھرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نیند سے آپ کو بیدار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آپ نیند چھوڑ کر یار میرا اللہ مجھے پکار رہا، آپ اٹھ کر بھاگتے ہو، وضو کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، آپ روتے ہو، پھر
اور سیریسلی بتا رہا ہوں، کر کے دیکھنا، ایک بار تو کر کے دیکھو میرے کہنے پر، ایک بار اٹھ کر دیکھو، گھر میں سناٹا ہوگا، آپ کے سکون ہوگا اس وقت جب آپ روئیں گے، اللہ سے جب آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوگے، اس وقت دیکھیے گا آپ کو سکون کتنا ملتا ہے۔ آپ کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کے اوپر دولت کی بارش کیسے ہوتی ہے، دولت برستی کیسے ہے، معاملات سیدھے کیسے ہوتے ہیں، بیماریاں گھر سے بھاگتی کیسے ہیں، پریشانیاں کیسے زندگی سے نکلتی ہیں۔ پورا دن آپ کا، جس دن آپ نے تہجد پڑھا، وہ دن آپ کا کتنا اچھا گزرتا ہے۔ ایک دن کر کے دیکھو یار، صرف آپ دعائیں دو گے۔ مجھے صرف اتنا سا سمجھانا تھا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے، اور صرف ویڈیو کی حد تک نہیں، آپ اس کو پریکٹیکل کریں، آپ اس کو اپنی لائف میں ڈیلی روٹین میں لے کر آئیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے مجھے ثواب ملے گا اس چیز کا۔ کچھ نہیں پتا یار، میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی یعنی کہ نکل جاؤ اور آپ لوگوں کو سمجھا، یہ بھی طریقہ ایک لوگوں کو سمجھانے کا، ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور اگر کسی نے یہ عمل کر لیا، مجھے پتا ہے میری زندگی تو بن گئی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔